7 ستمبر کا دن یہ وہ دن ہے جس دن پارلیمنٹ کے اندر مرزائیوں کو اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. جب ذوالفقار علی بھٹو نے قانون سازی کرنا چاہی 73 کے اندر یہ بحث چلی کہ قانون سازی کی جائے اس ملک کی, تو وہاں پہ آ کے ایک مسئلہ بنا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں, مسلمان کی تعریف کیا ہے. تو مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے پھر حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفقا اور دیگر تمام جماعتیں متحد ہوئیں, تمام مسالک تمام مذاہب متفق ہوئے اور اس بات کے اوپر اتفاق کیا کہ جو شخص ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہو سکتا. جو ہمارے آقا کو آخری نبی مانے گا وہ مسلمان ہوگا, اس کے علاوہ کو مسلمان کہلا سکتا. اور یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے, پاکستان کا قانون ہے, قانون کے اندر شک موجود ہے, قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, اپنی مسجد نہیں بنا سکتے, بلکہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ بھی نہیں سکتے. قادیانیوں کے لیے یہ قانون میں آج بھی لکھا ہوا ہے, اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, چونکہ مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے, ان کا شعار ہے, چونکہ وہ مسلمان نہیں لہٰذا وہ مسجد بنا سکتے. اسی طرح اپنی عبادت گاہ کا مینار نہیں بنا سکتے, اگر مینار بنائیں گے تو پھر بھی کیس بنے گا اور ناقابل ضمانت کیس ہوگا. یہ ساری شکیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ پاکستان کے قانون میں لکھی گئیں اور اس کے پیچھے قربانیاں تھیں. مرزا قادیانی پہلے کہتا تھا میں بروزی نبی ہوں, پھر کہتا تھا میں ذلی نبی ہوں, پھر کہتا تھا میں تشریعی نبی ہوں, پھر کہتا تھا میں غیر تشریعی نبی ہوں. یہ ساری اصطلاحات درجہ بدرجہ طے کرتا رہا اور آخر میں اس نے کہا کہ میں نبی ہوں. ساری امت نے اس کا منہ توڑ جواب دیا اور پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ 1900 کے اندر آپ نے کہا مرزا اگر سچا نبی ہے تو آئے, نبی تو بڑی دور کی بات ہے, نبی کے چھوٹے سے غلام سے مقابلہ تو کر کے دکھائے. میری بات توجہ سے سن رہے ہیں, میں ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں اور آپ کو بھی پرجوش ہونا چاہیے اس معاملے میں. کہنے لگا کہ میرے ساتھ مناظرہ کرے تو پیر میر علی شاہ نے کہا آ جا. شرائط طے کرنے لگے مناظرے کی کہ مناظرہ کس بات پہ ہوگا. مرزا قادیانی کہنے لگا کہ ہم بادشاہی مسجد میں اکٹھے ہوں گے اور وہاں پر جا کے تفسیر لکھیں گے سورہ فاتحہ کی, جو اچھی تفسیر لکھے گا وہ سچا. فیصلہ لوگ کریں گے کہ تفسیر اچھی کس کی ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا یہ تو بچوں والا مقابلہ ہے, مقابلہ کر تو جنوں والا, مقابلہ کر تو جوانوں والا. مناظرہ یہ نہیں ہوگا جو اچھی تفسیر لکھے گا وہ سچا ہے. آ جا میدان میں, میں بھی آتا ہوں تو بھی آ جا. ہم یوں کریں گے, کاغذ بھی رکھ دیں گے, کاغذ کے اوپر قلم بھی رکھ دیں گے, جس کا قلم خود لکھے گا وہ سچا ہوگا, اس کا نبی بھی سچا ہوگا. اللہ اکبر یا رسول. فرمایا زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ. زندہ آباد. پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا کاغذ پہ قلم رکھیں گے, جس کا قلم خود لکھے گا وہ سچا. لوگوں نے کہا پیر میر علی شاہ صاحب سے حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا اور مرزا تو مقابلے میں نہیں آیا, آپ گئے تھے بادشاہی مسجد میں, مرزا نہیں مقابلے میں آیا. لوگوں نے کہا اگر وہ اس دن آ جاتا اور آپ کاغذ پہ قلم رکھتے اور قلم نہ چلتا تو کیا ہوتا, آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا. پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ دعویٰ پیر میر علی شاہ نے کیا نہیں, کسی نے کروایا ہے. کہا حضرت کیا مطلب ہے؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے رات حضور خواب میں ملے, نبی پاک علیہ السلام میری خواب میں تشریف لائے اور فرمایا میر علی شاہ اگر مرزا آ گیا مقابلے میں تو گھبرانا نہیں, اگر تو اشارہ کرے گا تو مردے بھی آج زندہ ہو کر رہیں گے, لیکن آج میری ختم نبوت کا پرچار بھی ہو کر رہے گا. اس لیے حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا لا نبی آبادی, کوئی نبی نہیں آئے گا. اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا دم بھرنے والے آج اس دنیا میں موجود ہیں. کوئی شخص کسی وقت بھی نبوت کا دعویٰ کرے اور یا اس کو مانا جائے, بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے خود کو نبی کہے, اگر کوئی شخص جا کے اس سے نبوت کی دلیل مانگے کہ اگر تو نبی ہے تو کچھ دکھا دلیل دے,
تو فرمایا وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا تو کافر ہوگا ہی ہوگا، یہ جو نبوت کی دلیل مانگنے والا ہوگا یہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ پکا یقین اسے ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا